बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से कमर मेकन मेरे साथ मौजूद हैं, कोर्ट रिपोर्टर हैं, कोर्ट के मामलात को समझते हैं। आज हम इनसे 63A की जो एक धुआंधार समाअत हुई है, आज काजी फाइज ईसा के सामने एक वकील खड़े हो गए। उन्होंने काजी फाइज ईसा और 5 जजेस को निशाने पर रख लिया। वो क्या मामला था? और उसके अलावा अली ज़फ़र साहब जो टाइम लेने में कामयाब हो गए, आज उन्होंने बड़ी तलख जो है वो उन्होंने बातें भी की। काजी फाइज ईसा साहब बहुत सारी जगहों पे वो गुस्से में भी आए, उन्होंने सफाइयाँ भी पेश की। तो पूरा मामला क्या था, पूरी जो है कार्रवाई क्या थी, वो कमर मेकन साहब बताएंगे आपको। जी मेकन साहब ज़रा बताएं कि वो वकील साहब वाला मामला क्या था। देखिए, बहुत शुक्रिया इदरीस भाई। वकील साहब का मामला जो है वो वैसे मेरे ख़्याल में वो दुरुस्त नहीं था। जजेस के सामने इस तरह से एक प्रेसिडेंट सेट हो जाएगा और कोई भी कल को उठ कर आएगा और वो जज जो आइन और कानून के मुताबिक फ़ैसला कर रहा होगा उसके ऊपर भी अपनी भड़ास निकाल के चला जाएगा। ये एक दुरुस्त रवैया नहीं था। लेकिन इसमें देखना हमें ये अब कि क्या उसके पीछे जो वजूहात हैं वो दुरुस्त हैं या नहीं। यस, वजूहात की तरफ अगर हम जाएँ तो वजूहात ये हैं कि काजी फाइज ईसा साहब ने घंटों के अंदर उस ऑर्डिनेंस के ऊपर अमल दरामद करते हुए कमेटी बनाई। उस कमेटी में फ़ौरन केसेस लगा दिए गए। केसेस लगाने के बाद फ़ौरन बेंच बना और बेंच ने वो वाला केस अडॉप्ट कर लिया है नाजरीन, जिससे आइनी तरमीम की राह में बड़ी रुकावट यानी फ्लोर क्रॉसिंग वो ख़त्म होने का ख़दशा है या उसके ऊपर ये बातें सामने आ रही हैं। और ये केस लगाने की वजूहात भी सबसे पहले यही बताई जा रही है कि इसी मकसद के लिए ये केस जो है वो फ़िक्स किया गया है। और फिर सोने पे सुहागा ऐसा कि हुकूमत काजी फाइज ईसा साहब को ही फ़ायदा पहुंचाने के लिए आइनी अदालत बना के उसका सरबराह बनाने के लिए या फिर एक्सटेंशन देने के लिए या फिर कोई और जो उनको नवाजने के लिए जुडिशल पैकेज लाने के लिए बातें कर रही है, उसमें तकवीयत इस तरह से मिलती है कि अब ये बात डायरेक्ट काजी साहब के कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट में आ जाती है। तो जब किसी भी जज के कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की बात आ जाती है, कोई ऐसा इल्ज़ाम उसके ऊपर लगता है, तो उसको उन मामलात से अलग हो जाना चाहिए। जबकि काजी साहब हमेशा ऐसा करते हैं कि वो बेंच बनाते हैं और उसकी सरबराही में ख़ुद बैठ जाते हैं। अब यहाँ पर जो लीगल वजूहात हैं वो भी कुछ आपके सामने रखता हूँ। एक तो मुस्तफ़ीन काज़मी साहब जो हैं वो तहरीक इंसाफ के अभी बड़े एक्टिव कारकुन हैं। उसके बाद पहले ये पीपल्स पार्टी में हुआ करते थे। बिल्कुल, ये डायरेक्टर रहे हैं सैनिटेशन CDA के अंदर। यानी साफ़ सफाई का काम इनके ज़िम्मे होता था और अब लगता है कि वो वही जज्बा लेकर सुप्रीम कोर्ट की सफाई के लिए भी निकल पड़े। बिल्कुल। खैर, मुस्तफ़ीन काज़मी साहब ने सबसे पहले खड़े होकर जो बातें की वो आपके सामने रखूँ, क्योंकि कुछ मिस रिपोर्ट भी चीज़ें हो रही हैं। उन्होंने कहा कि आप 5 लोग जो बेंच बनाकर बैठे हैं, आप फ्रॉड कर रहे हैं। फिर उन्होंने कहा कि मुनीब अख्तर साहब ऑथर जज हैं, उनको शामिल क्यों नहीं किया गया। फिर उन्होंने कहा कि जस्टिस अमीनुद्दीन और जस्टिस नईम अख्तर अफ़गान इस बेंच में नहीं बैठ सकते, इनको आपने यहाँ पर शामिल किया हुआ है। उसके बाद फिर उन्होंने कहा कि 500 वकील हमारा बाहर खड़ा है, हम देखते हैं कि आप हमारे ख़िलाफ़ फ़ैसला कैसे देते हैं। ये भी उन्होंने धमकी लगा दी। जिसके बाद बाहर जब आके उनसे पूछा गया वीडियो के ऊपर, तो उन्होंने कहा कि मैंने धमकी नहीं लगाई, मैंने कहा कि हम बाहर एहतजाज कर रहे हैं। अब इसके बाद उनको फिर पुलिस बुला के बाहर निकाल दिया गया। बाहर निकल कर उन्होंने काजी फाइज ईसा साहब को बहुत सारी और भी चीज़ें बोली जो कि ना बोली जाएँ तो ज़्यादा बेहतर है। अच्छा, उसके बाद बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब की तरफ आते हैं। जो उनके दलाइल थे वो एग्जैक्ट वो वजूहात थी जिसकी वजह से मुस्तफ़ीन काज़मी साहब गुस्सा होकर आगे सामने। बिल्कुल, बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब ने सबसे पहला नुक्ता ये रखा कि हजूर वाला आपने फ़रीक़ैन को नोटिस जारी नहीं किए। जो ओरिजिनल केस के अंदर फ़रीक़ैन थे उनको नोटिस जारी करें, उनमें कौन कौन है। जब वो नाम पढ़ने लगे तो काजी फाइज ईसा साहब ने कहा कि हमारे पास डॉक्यूमेंट मौजूद है, आप ये फ़ाइल ना पढ़ें, हमें नाम पता है। तो बैरिस्टर अली ज़फ़र ने कहा कि नहीं, मैं पढ़ूंगा क्योंकि रिकॉर्ड पे है। काजी साहब ने एक और वजह भी बताई। उन्होंने कहा कि सदर पाकिस्तान ने ये रेफरेंस दायर किया था, तो इसका मतलब है कि हम पूरी कौम को नहीं, इसमें यह था कि सदर पाकिस्तान ने रेफरेंस भेजा था। सदर पाकिस्तान के रेफरेंस भेजने के बाद 184(3) के तहत भी दरख्वास्तें आई हुई थी। उन दोनों को क्लब करके उस वक़्त ये सुना गया था। अब जब दोनों को क्लब करके उस वक़्त सुना गया था तो फिर ये वजूहात नहीं होती। रिकॉर्ड के अंदर तो फ़रीक़ैन मौजूद हैं, तो जो फ़रीक़ैन मौजूद हैं उनको नोटिस कर दें। जब आप उनको नोटिस करेंगे वो अपने वकला के साथ आएंगे, यहाँ पर जवाब और उनकी राय भी शामिल हो जाएगी। तो इसमें मसला क्या है? 2, 4, 8, 10, 15 दिन आगे मामला चला जाएगा। जल्दी किस बात की है भाई? आप जल्दी 1 दिन में 2 दिन में इस मामले को इस तरह से ख़त्म करना चाहते हैं। कल काजी साहब ने क्या कहा?
کل قاضی صاحب نے کہا ریویو کی سائڈ پہ جو ریویو کے حق میں ہیں وہ ایک سائڈ پہ ہو جائیں، جو ریویو کے خلاف ہیں وہ بھی ہمیں بتا دیں. تو صرف اور صرف بیرسٹر علی ظفر نے اعتراض کیا کہ تحریک انصاف اور عمران خان کو میں ریپریزنٹ کر رہا ہوں وہ اس ریویو کے خلاف ہے. اچھا وہ ایسے نہیں ہوتا، گاؤں میں ہم چھوٹے تھے تو ہم کھیلتے ہوتے تھے، کوئی بڑا اگر کوئی چودھری دا بچہ آ جائے وہ کہتا تھا کہ جی میرے ساتھ کون کون ہے، میرا ساتھی کون کون ہے، وہ سارا گاؤں نا بچے اس کے ساتھ ہو جاتے تھے. قاضی صاحب کوشش کرتے تھے یہ ثابت کرنے کی چیز کہ میں جو سپریم کورٹ کے اندر موجود ہوں میں ایسے کوئی انقلابی اقدامات کر رہا ہوں. میں کا شکار کیوں ہے اس لیے میں وہی بتا رہا ہوں. وہ یہ سمجھتے تھے کہ میں ایسا انقلابی کام کر رہا ہوں کہ لوگ میرے جانے کے بعد بہت تعریفیں کریں گے. ایک انہوں نے انسانی حقوق کا مونومنٹ جسے ہم کہتے ہیں انسانی حقوق کا مقبرہ، وسیم ملک صاحب کا بڑا پیارا جملہ تھا. وسیم ملک صاحب ویسے بھی پیارے سر آلویز. وہ جناب کہتے ہیں کہ انسانی حقوق کا مقبرہ، ٹھیک ہے، وہ انہوں نے بنوانا شروع کیا، وہ ابھی تک کمپلیٹ نہیں ہوا. وہ میرے خیال میں کوئی جڑوں والا کام ہو گیا جو ختم ہی نہیں ہو رہا. پھر اس کے بعد انہوں نے کہا کہ میں ادارے کے اندر یعنی سپریم کورٹ کے اندر شفافیت لے کر آؤں گا. اب شفافیت کیسے آتی ہے؟ ٹرانسپیرنسی کے ساتھ. یہ وہی پریکٹس اینڈ پروسیجر قانون ہے جس کی وجہ سے قاضی صاحب نے 5 مہینے چیمبر ورک کیا اور کہا کہ میں نہیں بیٹھا، میں بل تنخواہ تو ظاہر تنخواہ کون منع کرتا ہے سر، وہ باقیوں کو تو تانے دیتے ہیں. سرکاری ملازمین کام نہ کرنے کی تنخواہ لیتے ہیں، یہ یاد رکھیے، ٹھیک ہے، کام نہ کرنے اور کام کرنے کی رشوت. اچھا یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو ان کو ایکسٹینشن، جو ان کو ایک دلاسا دیا گیا ہے وہ رشوت ہے. ان سارے کیسز کے بعد اگر قاضی صاحب کو آئینی عدالت کا سربراہ بنایا جاتا ہے، ایکسٹینشن دی جاتی ہے یا کسی اور طرح سے نوازا جاتا ہے تو میں یہ سارے کیسز کا وہ رشوت ہی سمجھوں گا کہ یہ رشوت دے کر ان کو یہ سارے کیسز کے فیصلے کرائے گئے. یہ ثابت ہو جائے گا. پھر اگر ایسا نہیں ہوتا تو پھر ایسی کوئی بات ظاہر نہیں ہوگی. کیونکہ دیکھیں میں وہی کانفلکٹ آف انٹرسٹ والی بات ہے. ادریس صاحب آپ بیٹھے ہوں فیصلہ کرنے کے لیے اور اسی فیصلے کے نتیجے میں آپ ہی کو فائدہ ہونا ہو تو پھر میں کہوں گا نا کہ یار آپ اپنی مرضی سے اپنے فائدے کے لیے فیصلے کر رہے ہیں. اچھا علی ظفر صاحب نے جو دوسرا اعتراض رکھا، نوٹسز جاری نہیں کیے گئے، ایک پہلا اعتراض تھا. دوسرا انہوں نے رکھا کہ جو کمیٹی جس نے یہ بینچ بنایا ہے وہ کمیٹی 2 رکنی ہے، اس کے اندر کورم ہی پورا نہیں تھا، 3 لوگ ہونے چاہیے تھے، تیسرا موجود ہی نہیں تھا جسٹس منصور. آپ نے جو کمیٹی بنائی ہے اس کمیٹی پر بھی ہمیں اعتراض ہے اور یہ بینچ نہیں بنا سکتی. اور یہ جو بینچ اس وقت سامنے بیٹھا ہے اس کے اندر جسٹس، تیسرا اعتراض تھا کہ اس بینچ کے اندر جسٹس منیب شامل نہیں ہے جو آتھر جج ہیں، ان کا ہونا ضروری ہے. اور آپ کو یہ بات بتاؤں 2015 یہاں پہ تھوڑا سا رک جائیں، یہاں پہ ناظرین کو یہ بھی ایک چیز سمجھا دیں کہ قاضی صاحب تو ویسے تو جو ہے نا قانون لا جو ہے نا اس کی بڑی رٹ لگاتے ہیں، کہتے ہیں جی میں قانون کو فالو کرتا ہوں، آئین کو فالو کرتا ہوں. اگر ہم آرڈیننس کو دیکھیں اس کے اندر جو ہے صاف لکھا ہوا ہے کہ 3 رکنی کمیٹی، 2 رکنی کمیٹی کا اس میں نہیں ہے، میجارٹی کا ہے. میجارٹی تبھی ہوگی جب 3 لوگ ہوں گے، جب بیٹھیں گے، جب اجلاس ہوگا. میجورٹی تو تب دیکھی جائے گی اکثریت کدھر ہے. لیکن جب 3 لوگ پورے ہی نہیں ہیں تو 2 لوگ اپنی مرضی سے فیصلے اگر کرنے ہیں. میں یہی بات کر رہا تھا نا کہ قاضی صاحب کہتے ہیں میں بادشاہت ختم کروں گا. ایک واقعہ پھر سے سنا دوں، میں سب کو سناتا ہوں، بہت بار سنایا ہے. نہیں سنائے ہمارے شاید ناظرین. قاضی فائز عیسی صاحب فل کوٹ ریفرنس والے دن صحافیوں سے بات کر رہے تھے تو کہتے دیکھا ہم نے بادشاہت کس طرح سپریم کورٹ سے ختم کی کہ اب بینچ بنتے ہیں تو کیا آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ فیصلہ کیا آئے گا. بشارت راجہ صاحب کھڑے تھے وہاں پر، بدقسمتی قاضی صاحب کی. انہوں نے کہا جی سر ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ بینچ سے کیا فیصلہ آئے گا. سمجھ رہے ہیں. لیکن میرا اعتراض بشارت راجہ صاحب سے بھی ہے. بشارت راجہ صاحب کو یہ کہنا چاہیے تھا کہ سر بینچ بنے یا نہ بنے اس سے کیا فیصلہ آئے گا کیا نہیں یہ تو ہمیں پتہ نہیں، لیکن جب درخواست دائر ہوتی ہے نا سپریم کورٹ کے اندر ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ اس درخواست پر فیصلہ کیا آئے گا. بینچ بننا تو بات کی بات ہے. اس وقت یہ حالت ہوگی ہے اس سپریم کورٹ کی. تو بہرحال علی ظفر ٹائم لینے میں آج واقعی کامیاب رہے. پھر عمران خان سے ملاقات کرنے، مشاورت کرنے کے بعد کل سماعت دوبارہ ہوگی اور علی ظفر ان سے مشاورت کے بعد یہاں واپس آئیں گے. اور دیکھیں سسٹم کتنی کوشش کر رہا ہے کسی طرح سے عمران خان کو نکالیں، ایلیمنیٹ کریں، اور عمران خان ہر جگہ ریلیونٹ ہو جاتا ہے اور ضروری ہو جاتا ہے. اب اگر کل ہو کیا سکتا ہے، بیرسٹر علی ظفر صاحب اڈیالہ جیل جائیں، ملاقات کریں، عمران خان کہیں پہلے قاضی صاحب سے پوچھیں کہ ہم نے جو اعتراضات کی درخواستیں آپ پر دائر کر رکھی ہیں ان کا کیا بنا، وہ تو آپ لے ہی نہیں رہے. عمران خان صاحب کی طرف سے 2 دفعہ سپریم کورٹ کے اندر درخواست دائر کی گئی کہ قاضی فائز عیسی صاحب تحریک انصاف عمران خان یا عمران خان کی فیملی کے کیسز سے دور رہیں، ہمیں آپ پر اعتماد نہیں ہے.
تو سپریم کورٹ وہ درخواستیں ریسیو ہی نہیں کر رہی, ایکسیپٹ ہی نہیں کر رہی, جمع ہی نہیں کر رہی. دھمکیاں دے رہی ہے, دھمکیاں الگ سے, وہ جمع ہی نہیں کر رہی, اور کہا جا رہا ہے کہ آپ جا کے پوسٹ کر دیں اور پوسٹ آفس سے ہمیں مل جائے گی. اندازہ کریں اگر عمران خان کہتے ہیں کہ پہلے میری وہ درخواستیں لگائیں ہاں جی, کہ ہاں آپ پر ہمیں اعتراض ہے, اور پھر علی ظفر یہاں پر آ کر کہتے ہیں قاضی صاحب کو, قاضی صاحب آپ کے اوپر ہی ہمیں اعتراض ہے اس بینچ میں بیٹھنے پر. اور جسٹس منیب کا خط آپ کو یاد آ رہا ہوگا, جسٹس منیب نے خط کے اندر لکھا کہ پہلے والی کمیٹی کے اجلاس میں یہ بات طے ہو چکی تھی کہ 63A کا جب کیس لگایا جائے گا تو جسٹس منصور کی سربراہی میں بینچ بنایا جائے گا. اب قاضی فائز عیسی صاحب خود اس بینچ میں کیوں بیٹھ گئے؟ سر نقصان ہو گیا نا, معاملہ گڑبڑ ہو گیا, کیونکہ منصور علی شاہ صاحب تو اس وقت سارا کچھ گڈی چل رہا تھا. نہیں, گڈی کے بعد کی بات ہے سر, وہ گڈی تھا نا, اس کے بعد معاملات خراب ہوئے ہیں. چلیں وہ جو آخری جو ان کا ہوا ہے اس کے بعد معاملات خراب ہوئے ہیں. قاضی صاحب نے اس میں تھے, جب قاضی صاحب کو پتہ چلا کہ جی یہ تو میری پوری ایکسٹینشن بڑھ رہی ہے, میرا تو پورا منصوبہ ناکام, میں تو پورا ایک منصوبہ بنا کے بیٹھا ہوں کہ جی میں آئینی عدالت کا سربراہ ہوں گا. یہ جو منصورہ ہو گیا, سوری یہ منیب ہو گیا, جسٹس منصور علی شاہ, یہ جتنے بھی منصورہ لفظ ہم ختم کر دیتے ہیں اس ویڈیو سے. ہاں جی, جسٹس منصور علی شاہ, منیب اختر صاحب, جتنے بھی ججز ہیں, یہ جو ہے سیشن جج کا ایک ان کا وہ بن جائے گا, یہ میرے انڈر ہوں گے. دیکھیے مجھے جو ابھی تک آئینی اگر ترامیم کل ہے, عمران خان کے وکیل علی ظفر آ کے اعتراض کر دیتے ہیں کہ آپ پر ہی ہمیں اعتراض نہیں ہے اور ہم اس کارروائی کا بائیکاٹ کر کے جا رہے ہیں, تو پھر کیا ہوگا؟ وہ فیصلہ سنا دیں گے سر. فیصلہ سنا دیں گے, لیکن آپ کو پتہ ہے اس کے بعد کیا ہوگا؟ اس کے بعد اپیل کا ایک اور راستہ اب کھل چکا ہے. قاضی صاحب کے اسی فیصلے کے اوپر آج کل 1 مہینے 10 مہینے 1 سال بعد پھر سے ریویو ہو سکتا ہے. سر تو یہ معاملات اتنے آسان نہیں ہیں. دیکھیں, اس وقت قاضی صاحب کا تو ہدف آئینی ترمیم ہے. اگر آئینی ترمیم ہو جاتی ہے, قاضی صاحب آئینی عدالت کے سربراہ بن جاتے ہیں, سپریم کورٹ آف پاکستان کی وہ جو ایک اتھارٹی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے, تو اس کے بعد وہ تو پھر اچھا آئینی عدالت, پتہ نہیں, میں تو سمجھتا ہوں وہ معیز جعفری صاحب نے بھی لکھا تھا کہ ایک بیڈ آئیڈیا تھا اس وقت بھی اب بھی, ہاں جی, اور یہ بالکل صحیح انہوں نے لکھا ہے. اور اس میں آپ کو بتاؤں کہ یہ واقعی فضول آئیڈیا ہے. آئینی عدالت بنانے کی ضرورت کیوں محسوس ہو رہی ہے؟ آپ یہیں سے ججز کی تعداد 25 کر دیں, 30 کر دیں, اور کہہ دیں جی یہ 5 ججز جو ہیں, یہ ایک آئینی انڈیا میں بینچ ایسا ہی ہے سر, 5 ججز جو ہیں یا 10 ججز جو ہیں یہ آئینی مقدمات سنیں گے. آئینی مقدمات ہے کتنے؟ 183-84 مقدمات ہیں. ایک بینچ بنا دیں کہ یہ اس بینچ کے علاوہ جو ہے باقی مقدمات سنیں گے, یہ آئینی مقدمات سنیں گے. اور جب آئینی مقدمات نہ ہو تو وہ ریگولر مقدمات. اچھا, ویسے ایک اور بھی نا, بلاول صاحب آج کل نا بڑا ایک جو ہے چیخ و پکار کر رہے ہیں, پیپل پارٹی, باقی نون لیگ, یہ وہ. آپ کیونکہ کورٹ رپورٹر ہیں, روزانہ کی بنیاد کے اوپر آپ مختلف جو ہے یہاں پر عدالتوں میں ہوتے ہیں, تو سر یہ بتائیں کہ روزانہ کی بنیاد کے اوپر کتنے ایسے کیسز ہوتے ہیں جو سیاسی ہوتے ہیں؟ سیاسی کیسز یہی آئینی کیسز, سیاسی کیسز کتنے ہوتے ہیں ٹوٹل؟ ابھی تک 183-84 کیس ہیں سر, ٹوٹل 60,000 میں سے. اس 183 200 کر لیں, اب 200 کیسز کے لیے الگ عدالت بنانے جا رہے ہیں, تو پھر کہتے ہیں جی یہ بڑا اچھا آئیڈیا ہے. فضول آئیڈیا ہے, بالکل اس کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے. یہ صرف اور صرف اپنے اقتدار کو دوام دینے کے لیے, قبضہ برقرار رکھنے کے لیے. بہت بہت شکریہ قمر میکن صاحب, آپ نے ہمیں پوری صورتحال سے آگاہ کیا, اور انشاءاللہ سپریم کورٹ آف پاکستان سے مزید آپ کو تفصیلات سے آگاہ کریں گے. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں, تب تک کے لیے اللہ حافظ.